الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پچھلے کچھ دنوں سے کمنٹس آ رہے تھے کہ استغفار کی فضیلت پر ویڈیو بنائی جائے، تو آج کے ہمارے بیان کا موضوع استغفار کی فضیلت ہے اور نہایت ہی امپورٹنٹ بیان ہے، اور یہ بیان ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بڑی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہے، جو بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے اور ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن پریشانی دور نہیں ہو رہی، خواہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، خواہ وہ رزق کی تنگی ہو، رزق کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، جناتی اثراتی روحانی معاملات ہوں، ایسی بیماریاں کہ جن کے علاج کرنے سے طبیب عاجز آ گئے ہوں، کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو، اور کسی بھی قسم کی ایسی حاجت اور مراد جو کہ پوری نہ ہوتی ہو، توجہ سے اس بیان کو سنیے گا۔ اللہ نے چاہا اگر آپ نے اس بیان کو توجہ سے سنا، مکمل سنا، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی بھر استغفار کرنا یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس میں صرف استغفار کی فضیلت بیان نہیں کروں گا، بلکہ استغفار کی فضیلت کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا درست طریقہ اور استغفار کون کون سے ہیں، کس کس طرح کیے جاتے ہیں، سب کچھ مکمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس کو اگر ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کا بھلا ہوگا۔ دیکھیں، استغفار، اس کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر غم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اگر صرف حکم بھی ارشاد فرما دیتے نا کہ بھئی استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، تو ہمارے حضور کا حکم، ہمارے حضور کا فرمان ہمارے سر آنکھوں پر تھا، ہم استغفار کرتے، لیکن حضور نے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دیکھیں، جب کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے لازمی کرنا ہے، حضور نے فرمایا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی اور مصیبت سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے رزق میں خوب اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج استغفار کی بہت زیادہ فضائل و برکات انشاءاللہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی برکت اور فضیلت یہ کہ استغفار کی کثرت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کا جو میل کچیل ہے یہ دور ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی غلاظت دور ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں جو موریں لگ جاتی ہیں، دل میں جو دبے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، داغ لگ جاتا ہے، یوں گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے دل پر دبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیکی کا حکم قبول نہیں کرتا، اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی، عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، نیکی کے کاموں کی طرف قدم بڑھانے کا دل نہیں کرتا، گناہوں میں خوب دل کرتا ہے، گناہوں میں خوب دل لگتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کریم کی توفیق نہیں ملتی، ذکر و درود کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز روزے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ نا ایسے زنگ آلود دلوں کو لے کر جاتے ہیں اور وظائف پوچھتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو، کوئی کہتا ہے فلاں وظیفہ پڑھو، کوئی کہتا ہے فلاں آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھو، کوئی کہتا ہے درود پاک پڑھو۔ دیکھیں، سارے اوراد و وظائف اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، سب کی فضائل و برکات بے شمار ہیں، جیسا کہ درود پاک آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتنے فضائل و برکات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ درود پاک سے بھی
صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور استغفار کے وظیفے کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب گناہوں سے آلودہ شخص، گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا شخص، گناہوں میں ڈوبا شخص جب استغفار کی کثرت کرتا ہے اور جب کہتے ہیں مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس وظیفے کی برکت ہے، اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال کی گناہوں کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو ریموو کر دیتا ہے، ایک ریموور کا کام دیتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک بندے کا دل گناہوں سے آلودہ ہو چکا، وہ دوسری تسبیحات پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہے، فضائل و برکات ملتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسا شخص کہ جس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہو، عبادت کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ ہوتی ہو، اس کے لیے سب سے اول وظیفہ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ وہ استغفار کی کثرت کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ اور استغفار کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو ایک خاص بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے جو شخص اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ بھئی میں بھی نیک بن جاؤں، بڑی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نے زندگی گزار دی، آخر مرنا بھی تو ہے نا، مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ضمیر نے جھنجھوڑا کہ یار کیا کر دیا، ساری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، مرنا بھی تو ہے، قبر میں بھی تو جانا ہے نا۔ کیا قبر میں کیڑے جب تم پر مسلط کر دیے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اگر تیری قبر کو آگ سے بھر دیا گیا تو کیا بنے گا؟ اگر بڑے بڑے موٹے سانپ اور بچھو تیرے جسم پر مسلط کر دیے گئے تو کیا بنے گا؟ تو اس شخص کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، یار نہیں، کچھ تو کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ میں بھی عبادت گزار بن جاؤں، اللہ کرے میں بھی تہجد گزار بن جاؤں۔ ایک کام کرے، بڑا امپورٹنٹ کام بتا رہا ہوں، کرے یہ کہ ایک کاپی اور ایک پنسل اٹھائے اور اس کے اوپر اپنی سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو درج کرے، لکھے کہ بھئی میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں رشوت بھی دیتا ہوں، میں سود بھی کھاتا ہوں، میں گالم گلوچ بھی کرتا ہوں، میں پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہوں، میں والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہوں، میں فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی نگاہوں کو آلودہ کرتا ہوں، اپنی نظروں کو آلودہ کرتا ہوں، میں نمازیں بھی نہیں پڑھتا، میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں گناہ ہے، میرے اندر فلاں گناہ ہے۔ سارا ایک ایک کر کے نا سارے گناہ کو لکھیں۔ گناہ لکھ لیے اب آپ نے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، مولا یہ میرے گناہ ہیں، سچی توبہ کرتا ہوں، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزاروں گا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کے بعد استغفار آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کا تصور ذہن میں لانا ہے کہ بھئی میں اللہ کا اتنا نافرمان بندہ کہ ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اور اس کے باوجود بھی میرے اعضاء سلامت ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، اس کے باوجود میں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ میرے اوپر آسمان سے عذاب گرا دے، اللہ تعالیٰ عذاب میرے اوپر نازل کر دے، اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے اوپر آگ برسا دے، یا اللہ مجھے زمین میں غرق کر دے۔ لیکن اللہ نے کچھ بھی تو ایسا میرے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا، مجھے ڈیل دی یہاں تک کہ میں سدھر جاؤں۔ اللہ کی رحمت سے آج مجھے توفیق ملی ہے، اللہ کی رحمت سے آج میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ تو استغفار اس طرح کرنا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ذہن میں رکھ کر آنکھیں بند کیے اس جگہ بیٹھ کر آپ نے استغفر اللہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے جسم پر رکت طاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ آپ اس طرح کر کے تو دیکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ سچی توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ جتنے بھی پچھلے گناہ کیے ان پر سخت ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ دیں۔ یہ سچی توبہ ہے، یہ سچی توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توبہ، پھر استغفار کریں۔ اس کے بعد یہ ذہن بنا لیں کہ آئندہ میں نے کبھی بھی
اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دیکھیں، اگر آپ کا دل زنگ آلود ہے نا، آپ کے جسم پر گناہوں کا بوجھ ہے، یقین مانیے آپ کو عبادت کی توفیق ملنا بڑی مشکل ہوگی۔ عبادت کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہو سکتی، دل ہی نہیں کرتا، اور خشوع و خضوع تو بڑے دور کی بات ہے۔ جو عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ عبادت کی توفیق بھی ملنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جبھی تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو اپنے گناہوں کی، پھر اس کے بعد عبادت کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت میں لذت بھی عطا فرمائے گا، عبادت میں خشوع و خضوع بھی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے استغفار۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے پسندیدہ ہدایت یافتہ اور مقبول بارگاہ بندوں میں شامل کر لے، سب سے پہلا کام استغفار، یعنی کہ استغفر اللہ، گناہوں سے سچی توبہ، یہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپس شروع ہوں گے۔